کہ ان کی اپنے اتحاد میں جو دراڑیں ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو خوشی ہوگی کہ کل پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن ایم کیو ایم سے ملا ہے اور جہاں ہم نے ان سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ سینسس سے پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ سینسس کے رزلٹ سے ہم نے اس سے بالکل اتفاق نہیں ہے. یہ متنازع رزلٹس ہیں، یہ متنازع سینسس ہے اور ہم ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ایم کیو ایم آج حکومتی اتحادی بن کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ان کا ڈائیلاگ ہو رہا ہے. تو شبلی فراز صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، آپ اپنی فارن پالیسی کو دیکھیں، آپ اپنی داخلہ پالیسی کو دیکھیں، خارجہ پالیسی کو دیکھیں اور آپ اپنی انٹرنل اپنے اتحادیوں کو فکر کریں. آپ کو پی ڈی ایم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے تو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ پی ڈی ایم ایک سیاسی اتحاد ہے، ایک سیاسی اتحاد رہے گا. ہمارا 11 جماعتوں کا اتحاد ہے اور اس جماعت میں آپ کے اتحادی بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اتحاد اور وسیع ہوگا. اب ہم رابطے کریں گے. ہماری پارٹی کا یہ فیصلہ ہے، سی سی کا فیصلہ ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا فیصلہ ہے کہ اب اس اتحاد میں کسان بھی ہوں گے، اس اتحاد میں شاگرد بھی ہوں گے، اس اتحاد میں جو آپ کی معیشی پالیسی، معیشت کا شکار غریب عوام کے ساتھ ساتھ ٹریڈرز بھی ہوں گے اور ہر طبقہ ہوگا، سول سوسائٹی بھی ہوگا، سارا ملک جو ہے وہ اکٹھا ہوگا. تو اس لیے آپ کو فکر کرنی چاہیے. جو ہم نے آپ کو ڈیڈ لائنز دی ہیں، آپ کو اپنی پرفارمنس کی فکر کرنا چاہیے اور انشاءاللہ پی ڈی ایم اپنے ایجنڈا پر قائم ہے، اپنے ایکشن پوائنٹ پر قائم ہے. ہم آگے بڑھیں گے لیکن آپ کو یہ ہم کوئی بھی سیاسی میدان جو ہے آپ کے لیے ہم خالی نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ کو یہ آپ بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں اس ملک کے وفاق کے خلاف، 18ویں ترمیم کے خلاف، اور آپ پارلیمنٹ کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں اور سینٹ کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں، تو یہ اسپیس بھی آپ کو پی ڈی ایم کا اتحاد نہیں دے گا. آپ کا بہت شکریہ. میں چاہوں گی کہ عاجز دھامرا صاحب ایک دو باتیں کر لیں آپ اتحاد پر، اور اگر شہلا بھی بات کریں گے اس کے بعد. دیکھیں جی، تفصیلی گفتگو تو میڈم نفیسہ شاہ صاحبہ نے کر دی ہے، مگر میرے خیال میں یہ حکمران جو سلیکٹڈ بھی تھے، جو نااہل بھی تھے، جو ناکام بھی تھے، اب یہ نجومی حکمران بن چکا ہے. اور ان کے نجومی جو شام اور دوپہر کو باقاعدہ حکمت کے طور پر آ کے نسخے دیتے ہیں قوم کو، مگر وہ کر کچھ نہیں رہے. اب ان کا فوکس جو ہے وہ پی ڈی ایم ہے اور پی ڈی ایم اپنے حکمت عملی میں کامیاب ہو گئی ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہی نہیں ہوئی اور ان کی جو بدحواسیاں ہیں وہ آپ ڈیلی ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں. اور کل تو ایک ایسے وزیر بھی آ گئے ہیں ٹی وی پہ، ان نجومیوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جن کو ملک کی خارجہ پالیسی کا تو پتہ ہے ہی نہیں بیچارے کو، مگر ان کو پی ڈی ایم کی پالیسیوں کا بڑا فکر ہو گیا ہے. اور پی ڈی ایم نے، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی سی سی کے اجلاس کے بعد، میرے خیال میں یہ حکومت جو ہے اب ان کا کوئی کام نہیں ہے. ان کے وزیر آ کے اپنی وزارت کی پرفارمنس بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر یہ پی ڈی ایم پہ تبصرہ کرتے ہیں. تو لہذا ہم اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے استعفیٰ جمع کرانے سے پہلے اسپیکر صاحبان کے پاس ہم اپنا لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو ذہنی مریض بنا دیا ہے ہم نے. اور یہ اپنی وزارتوں میں کچھ نہیں کر رہے. ان کے سارے جھوٹے ترجمان بنی گالا میں بلائے جاتے ہیں اور ان کو بار بار کیا جاتا ہے کہ بابا میڈیا کو انگیج کرو، ٹی وی کو انگیج کرو، اور انگیج یہ کرو کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ مہنگائی کو کتنا % کم کیا ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ چینی چوروں کے خلاف کتنی کارروائی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ پیٹرول کب کم ہوگا، بلکہ پیٹرول اور بڑھ رہا ہے. تو جی جناب، آپ تو ہماری تحریک میں اور جان ڈال رہے ہیں. 3 روپے پیٹرول بڑھ رہا ہے، اس پہ ہم خوش نہیں ہیں، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری تحریک کو ناکام کرنا ہے تو ان نجومی کی پیشن گوئیوں سے تحریک ناکام نہیں ہوگی.
आप पेट्रोल को सस्ता करते तो हो सकता है कि हमारी तहरीक नाकाम होती। आप गैस की लोड शेडिंग सिंध चीख चीख के बोल रहा है। 70% गैस पैदा करने वाला सूबा आज भी उसकी इंडस्ट्री जो है वो बंद होने को है। बच्चे घर में नाश्ता नहीं कर सकते, मरीज घर में नाश्ता नहीं कर सकते, मरीज मेडिकल स्टोर पे दवाई खरीद नहीं कर सकते। आपने वो हालात पैदा कर दिए हैं कि पीडीएम की तहरीक आपकी नाअहली और कोताहियों से कामयाब होती जा रही है। और मैंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई है, ये तहरीक जब रोडों पे आ जाएगी तब लग पता जाएगा इन तमाम नाअहल और सिलेक्टेड हुक्मरानों को। शेला, मैं बस इतनी सी बात कहूंगी कि नेपरा से मंजूरी हो गई है कि फी यूनिट ₹1.60 बढ़ाए जाएंगे। तो मैं वजीर आजम साहब आपकी सारी बातों में एक बात आपको ये याद दिलाना चाहूँ कि आपने कहा था कि जब बिजली की कीमतें बढ़ें, गैस की कीमतें बढ़ें और आम रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें की कीमत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। तो बेशक आप हमें पकड़ लें और साबित करते रहें 2-2 साल से कि हमें आप चोर साबित करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी कही भी बात को तो दोहराएं ना कि ये कहाँ पे आप फी यूनिट को किस जगह पे ले जाना चाहते हैं। और वो सारी जमातें जो हुकूमत के साथ शामिल हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ₹1.80 से ₹4 तक यूनिट गया था, क्योंकि पेट्रोल की इंटरनेशनली जो है वो प्राइस हाईएस्ट लेवल पे थी, तो ये हुकूमतें छोड़ देती थी। ये अब क्यों खामोश बैठी हैं, आवाम के लिए क्यों नहीं बाहर निकलती? ये वो सवाल है जिसको ले के हम हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के पास जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रही थी कि कल जो हम MQM से मिले हैं उसमें हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये काम कैबिनेट के करने का नहीं था, ये काम CCI में मौजूद था और CCI को इस पे फैसला लेना था, लेकिन उसकी मीटिंग्स नहीं होती हैं और ये काम कैबिनेट ने किया है, तो ये गलत किया है। तो उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से हम बार बार ये कहते हैं कि अपने फ़र्ज को पहचानें। और अगर आप सड़क पे आ रहे हैं कराची के लिए, तो कराची के अवाम भी महंगाई 2.5 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। सिंध के जजीरों के ऊपर आप देख लें जो किया जा रहा है, तो उनको निकलना चाहिए सिंध के लिए। जी जी हमीद साहब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जो जितने भी इश्यूज हैं, हमारी CC का ये फैसला था कि हम हर जमात से राब्ता करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इनको जो PDM का बुखार जारी है, इनको ये पता होना चाहिए कि अब PDM का दायरा वसी होगा और मुल्क के सब इश्यूज, सूबों के लोकल इश्यूज, नेशनल इश्यूज, सब के ऊपर हमारे राब्ते होंगे। वो नेशनलिस्ट हों, वो छोटी जमातें हों, वो बड़ी जमातें हों, वो मजदूर हों, वो किसान हों, इंशाल्लाह हम हर तबके से राब्ते करेंगे। जहां तक नेशनलिस्ट का सवाल है, तो यकीनन मैं समझती हूं कि पार्टीज का राब्ता जो है वो रहना चाहिए। हमारी कमिटमेंट जो है इस इशू के साथ है। पीपल्स पार्टी ने इस पे रेजोल्यूशंस पास किए, हमने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किए और ये जमीन जो है, ये वफाकी हुकूमत अब ये मान रही है, हमारे मौक़िफ़ पर आ गई है कि ये जमीन जो है आईनी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत और सिंध की ये जमीन है, सिंध के लोगों की ये जमीन है और इस पर हमारे राब्ते जो हैं वो हैं सारी जमातों से। हमने कभी किसी पार्टी को दहशतगर्द नहीं कहा। जिन इदारों ने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, उनके पास जो सबूत थे उसके हिसाब से जो बात सामने आई, वरना बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद भी और उससे पहले भी पीपल्स पार्टी की जब भी गवर्नमेंट आई है, हमने अवाम से जो इलेक्टेड लोग हैं उनसे एक वर्किंग रिलेशनशिप की कोशिश की है और की है।
ہم نے محترمہ کی شہادت کے بعد بھی ہمارے پاس سمپل میجورٹی تھی، لیکن ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کی اور ان کو 13 وزارتیں بھی تھیں. تو اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، تو وہ سندھ کے لیے آواز اٹھائیں. اور جس ایشو پر ہم کٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ملک کا ایشو ہے، تو ملک کے مفاد کے ایشو، جو سینسس کا ایشو ہے، جو گنتی کا ایشو ہے، اس بنیاد پر ہم نے ان سے رابطے کیے. جی ایک آپ ہاں جو سینٹ کے الیکشن ہے اس کے بعد یہ تو طے ہے کہ 18ویں ترمیم پر اٹیک کیا جائے گا. پی ڈی ایم کا بھی موقف یہ تھا کہ 18ویں ترمیم پر اٹیک نہیں ہونے دیں گے، اس پر ترمیم نہیں ہونے دیں گے. اب پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ سینٹ میں انتخابات میں حصہ لے، تو کیا پیپلز پارٹی کمپرومائز کرنے جا رہی ہے 18ویں ترمیم پر؟ دیکھیے، آن دا کانٹری، کیونکہ ہم اگر 18ویں ترمیم میں خدا نخواستہ یہ ترمیم کرنے جائیں گے تو یہ پارلیمان میں آئیں گے، تو پارلیمان میں ہم اپنا سپیس خالی نہیں چھوڑنا چاہ رہے. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ صرف پیپلز پارٹی نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون کی طرف سے بھی وہ آوازیں آ رہی ہیں. سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے، حکومتیں آئیں گی، حکومتیں جائیں گی، اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، سینٹ چلے گا. تو سینٹ میں آج جو ایک منتخب ہوگا ایک سینیٹر، وہ 6 سال چلے گا. تو اس لیے سینٹ میں جو ہماری پارٹیسپیشن ہے وہ آئین جو ہے، آئین کے مطابق ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے، وہ ایک وفاقی ادارہ ہے اور وہ ایک مستقل ادارہ ہے. تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا مینز کہ ہم پارلیمان میں بھی ان کو ٹف ٹائم ہم دیں گے، اور جب تک استعفوں کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم کوئی بھی سپیس، وہ سپیس الیکٹورل سپیس ہو یا پارلیمان میں وہ سپیس ہو، ہم وہاں کوئی بھی ان کو جگہ نہیں دیں گے. ایک منٹ میں 18ویں ترمیم پہ تھوڑی بات کر لوں. دیکھیں 18ویں ترمیم جو ہے اس کا ایک ڈاٹ بھی 2/3 میجارٹی سے نہیں ہوگا، اور یہ پی ٹی آئی کو اس خوش فہمی سے نکلنا چاہیے کہ اس کو 2/3 میجارٹی مل رہی ہے. اگر 2/3 میجارٹی کبھی بھی ملی 18th امینڈمنٹ پہ، جس پارٹی، اور وہ چاہے پی ٹی آئی کی اتحادی پارٹی بھی ہو، جس نے بھی کمپرومائز کیا وہ اپنا سیاسی جنازہ نکالے گی. دیکھیں، اگر ہم الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، سینٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور یہ ابھی فیصلہ ابھی ہونا ہے، یہ جا کے پی ڈی ایم کے پاس جائے گا، لیکن اگر یہ ہے تو یہ بھی ہمارا ایک سیاسی میدان ہے جہاں ہم پی ٹی آئی سے اور پی ٹی آئی کے عوام دشمن ایجنڈا سے مقابلہ کریں گے. جہاں تک استعفوں کا فیصلہ ہے، وہ جو ایکشن پلان کا اگر آپ فہرست دیکھ لیں، اس فہرست میں وہ 6 یا 7ویں نمبر پر وہ ایجنڈا ہے. ہم اس وقت عوامی مہم کے جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور مختلف طبقوں سے، مختلف ہمارے جو سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، ان سے رابطے کریں گے، ریلیاں نکلیں گی، لانگ مارچ کی تیاری ہوگی، اور جب استعفوں کا فیصلہ ہوگا وہ استعفے ہوں گے. استعفا ہمارا آخری ہتھیار ہے، ہمارا پہلا ہتھیار نہیں ہے. جی حمید صاحب، اور پھر آپ. کشمیر کا ذکر آپ نے کیا، وزیر خارجہ صاحب کا ذکر بھی کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر صرف پاکستانی میڈیا میں زندہ ہے، باقی تو کہیں پر بھی کوئی انڈیا کی اس طرح سے کوئی مذمت یا ان سے مزاحمت نظر نہیں آ رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے دور میں کشمیر انڈیا کو ہضم ہو گیا، کیا کشمیر ہوگا، کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ بہت آپ نے اچھا سوال پوچھا، اور یہ سارا نشاندہی اسی بات کی کر رہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وزراء جو ہیں وہ اپنے پورٹ فولیوز بھول چکے ہیں. اب سب کا پورٹ فولیو ایک ہے اور وہ ہے پی ڈی ایم. مجھے اس وقت حیرت ہوئی کہ جب وزیر خارجہ جس کو اس وقت دوروں پہ ہونا چاہیے، اس کو افغانستان میں ہونا چاہیے، اس کو یورپ میں ہونا چاہیے، اس کو امریکہ میں ہونا چاہیے، اس کو کشمیر کے اوپر سفارتکاری کرنی چاہیے، اس کو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بہتر بنانے کی پالیسی
پالیسی سازی کے اوپر اس کو بات کرنی چاہیے، اور وہ بھی بیٹھ کر پی ڈی ایم پر بیان بازی کر رہے تھے. تو یہ حکومت ذمہ دار ہے سکوت کشمیر کی، اور انشاءاللہ یہ تاریخ میں یہ جو کالا چیپٹر ہے، یہ بلیک چیپٹر ہے، یہ اس بات سے عمران خان کی حکومت جو سیکنڈ نیازی کی حکومت ہے، پہلے نیازی نے سکوت جو ڈھاکہ کیا اور اس نیازی نے جو ہے وہ سکوت کشمیر کیا. یہ بات جو ہے قوم نہیں بھلائے گی، اور انشاءاللہ اس بات کا ضرور ایک نہ ایک دن احتساب ہوگا. دیکھیے، اصلی اور جعلی کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئے سر انتخابات ہوں اور آزادانہ منصفانہ ہوں، لیکن جب تک یہ فیصلے نہیں ہوتے ہم سیاسی میدان، آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جنرل مشرف سے ہمارے شدید اختلافات تھے، انہوں نے پیٹریوٹ بنائی، انہوں نے پیپلز پارٹی کو توڑنے کی سازش کی، لیکن جب انہوں نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا کال کیا تو ہم نے ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا. میں خود اس الیکشن میں ناظم بن کر شہید بی بی نے مجھے ٹکٹ دیا تھا، کیونکہ سیاسی میدان کوئی نہیں چھوڑتا. یہ ایک سیاست کا ایک پہلا اصول ہے کہ سیاسی میدان، وہ آپ کو جتنا بھی میدان، جتنا سپیس ملے وہ آپ سپیس نہیں چھوڑتے، اور اس کے مطابق اگر ہم یہ سپیس چھوڑ دیں گے تو ان کو اوپن گراؤنڈ ملے گا. اور آپ کے اوپر اب جو مظالم ہو رہے ہیں، اب نیب پر ایک آدھ خودکشی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ پورا کے پورا معاشرہ جو ہے وہ نیب کی زد میں ہوگا، وہ انتقامی سیاست کی زد میں ہوگا، وہ مہنگائی کی زد میں ہوگا. تو یہ ہماری آواز جو ہے، یہ آوازیں جو ہیں وہ سڑک پر بھی ہونی چاہیے، وہ ایوانوں کے اندر بھی ہونے چاہیے. وہ ایوان جیسے بھی چلائیں، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو اسپیکر ہے اس نے اور پی ٹی آئی نے ایوان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ قانون سازی نہیں کرتے، یہ آرڈیننسز کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے یہ قانون بناتے ہیں اور سی سی آئی کے اجلاس نہیں کرتے، وفاق کو نقصان دیتے ہیں. لیکن جتنا ہمیں سپیس ملے گا ہم وہ سپیس لیں گے اور ان کے لیے کوئی بھی خالی میدان نہیں چھوڑیں گے. جی. ایک یہ پھر آپ ہاں. دیکھیں، جب اعلیٰ عدلیہ نے ایک اپنے فتوے میں یہ کہہ دیا کہ نیب جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نیب متنازع ہے، تو مجھے حیرت ہے کہ اس وقت بھی حکومت جو ہے اس ادارے کو استعمال کر رہی ہے، اور حکومت کا بالکل نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. تو ہم یہ اعلیٰ عدلیہ کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے اپنے فیصلے ہیں تو آپ ان پر بھی ان کے اوپر ضرور ان کو دیکھیں، ان کے اوپر کمیشنز بننی چاہیے، ان کے اوپر سو موٹوز ہونے چاہیے. اور نیب کی جو خود ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ نیب کے افسران جو ہیں ان کے بھی اثاثہ جات کے اوپر، نیب کے جو افسران ہیں ان کے ٹیکس ریٹرنز کے اوپر جو ہے وہ ایک رپورٹس ہونی چاہیے، ان کو خود اپنی رپورٹس جو ہے وہ واضح کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، نیب کے معاملات کو ہم اٹھائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ڈپٹی چیئرمین سلیم مانوی والا نے بتایا ہے کہ نیب کی زد میں صنعت کار اور بزنسز کیسے آئے ہوئے ہیں، اور جیسے زرداری صاحب نے بھی کہا کہ نیب اور ملک جو ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. تو انشاءاللہ یہ چیزیں کھل کر آ رہی ہیں اور ہم اسمبلی میں بھی اور اعلیٰ عدلیہ سے بھی رجوع کریں گے. دیکھیں، مجھے اس کے ڈیٹیلز نہیں پتا.
लेकिन हमारी जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, आपने अगर हमारे 26 नुकात देखे हों पीडीएम के, तो उसमें मिसिंग पर्सन्स और डिसअपियरेंसेस का बहुत अहम नुक्ता है। जिस प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हुए हैं वहां अख्तर मेंगल साहब भी हैं। अख्तर मेंगल साहब अगर टूट के वहां से इत्तेहादियों की जो इनकी तोड़फोड़ हुई है वहां से आकर हमारी स्टेज पर है, तो उसका बहुत बड़ा मकसद मिसिंग पर्सन्स का है। मिसिंग पर्सन्स के ऊपर हमने वाज़े मौक़िफ़ लिया हुआ है कि मिसिंग पर्सन्स के ऊपर के जितने भी हैं वो बाजियाब कराए जाएं, उसको कानून के दायरे में लेके आया जाए। और ये जो फैटैफ पे हमारा झगड़ा रहा है या जितनी भी इन कानून साजी रही है उसमें हमारा झगड़ा रहा है, तो इसी नुक्ते पे रहा है कि जो लोग आप अरेस्ट कर रहे हैं उसको आप पाकिस्तान के लॉ, कानून और आइन के मुताबिक आप करें। और ये जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है, ये हम बार बार ये बात कर चुके हैं। मुझे नहीं पता कि जो मामला आप कह रहे हैं बॉर्डर पर, इस पे जरूर मैं आप देखकर इसको और अपने चेयरमैन को रिपोर्ट करूंगी और देखेंगे कि इसमें क्या असबाब हैं जिसकी वजह से आप जो कह रहे हैं वो हुआ है। जज़ायर पर सब शैला आप जवाब दें। देखिए, ये मामला इस वक्त कोर्ट में है, ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट इसको खुद मॉनिटर कर रही है। जहां अगर कब्जे हुए हैं उसकी कभी भी पीपल्स पार्टी तायद नहीं। इनफैक्ट हम मजम्मत करेंगे अगर वो कब्जे हुए हैं, अगर मकामी लोगों से उनका हक छीना गया है उसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करेंगे। लेकिन ये मामला इस वक्त कोर्ट में है और जो लोग या जो इदारे जो इसमें उनका नाम आ रहा है उनकी जवाबदेही इस वक्त कोर्ट में है। ये कोर्ट का इशू है और इसको कोर्ट को हल करने दें। आखिरी क्वेश्चन आर्टिकल 226 इस वक्त कहता है कि मां सिवा चीफ मिनिस्टर और मां सिवा प्राइम मिनिस्टर, शो ऑफ हैंड्स की इलेक्शन सिर्फ इन दो की है जो लीडर्स होते हैं अपने अपने हाउसेज में। इसके अलावा सारी की सारी इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से है। जब तक पार्लियामान इसका फैसला नहीं करती कि सेनेट के इंतखाबात या कोई और इंतखाबात में क्या तरमीम आने चाहिए, और जब तक और ये आईनी तरमीम होगी, मैं समझती हूँ कि ये रेफरेंस भी बदनीयती पर मबनी है और इस रेफरेंस को हम रिजेक्ट करते हैं। और आई होप कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये वापस पार्लियामान में ये मसला भेजेगी और इसके ऊपर कमेंट नहीं करेगी, क्योंकि ये इसके ऊपर ये वाज़े मौक़िफ़ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और कॉन्स्टिट्यूशन में सीक्रेसी ऑफ वोट जो है वो उसको एक मुकद्दस मकाम है और इसको इस वक्त छेड़छाड़ जो है वो नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ये पार्लियामान का इस्तेकाक है। अगर ओपन बैलेट करना है या शो ऑफ हैंड्स करना है ये पार्लियामेंट फैसला करेगी और 2/3 अगर नंबर्स होंगे उससे ये फैसला करेगी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ हाँ, पहाड़े पूछी छो हलो।